جب میں اجازت دیتا ہوں تو 3 شرطیں لگاتا ہوں۔ پہلی یہ کہ یہ اجازت اس شرط کے ساتھ ہے جو ایمانیات اور عقائد ہیں وہ سلف صالحین اور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہیں، ان سے عقائد ہٹ گئے تو اجازت خود بخود کینسل ہو جائے گی، منسوخ ہو جائے گی۔ دوسری یہ کہ اپنی زندگی یہ وعدہ کریں کہ اپنی زندگی دین کے لیے وقف کریں گے، غلبہ اسلام کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، جہاں بھی قربانی کی ضرورت پیش آئی قربانی دیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مدرسے سے کے علاوہ کام نہیں کر سکتے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پوری زندگی اللہ کے لیے، اگر کاروبار بھی کہیں کریں تو اللہ کے لیے، اگر مدرسے میں رہیں تو بھی اللہ کے لیے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو، تقاضا ہو قربانی دینے کا، جان مال کی قربانی، وقت کی قربانی، عہدے کی قربانی، تو اسد قربانی دیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ مسلمانوں کے جو اجتماعی نظم ہے اس کا بہت خیال رکھیں، مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کے لیے کوشش کریں، خاص طور پہ جو اجتماعی نظم ہے جس کی میں بار بار بات کرتا ہوں یہاں، اس حوالے سے چونکہ ہمارے مدارس میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو جاہلیت کی زندگی ہوگی۔ آپ فرمایا کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، تو یہاں بیعت سے مراد اجتماعی جو نظم ہوتا ہے مسلمانوں کا، ریاست کا، تو اس کے اندر جو بھی ہو تو اس کی جائز چیزوں میں اطاعت کرنا، اور جو ناجائز چیزیں ہیں ان پہ نکیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے۔ انشاءاللہ میں اس پہ حج سے واپسی پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو جہاں بھی رہیں مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، مسلمانوں کے اندر خلفشار پیدا نہ کریں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی تحقیق نہیں کر سکتے، کوئی آپ ادارہ نہیں بنا سکتے، جو مشترک چیزیں ہیں ان پہ آپ اکٹھے رہیں۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی رائے میں اختلاف ہو جائے تو یہ نہیں بتایا جائے، تو ہمیشہ رہا ہے۔ صاحبین کا اپنے استاد سے اختلاف نہیں تھا، صاحبین کا اور امام صاحب کا، وہ ہمیشہ رہا ہے اختلاف۔ مجتہدین فی الشرع، مجتہدین فی المذہب، مجتہد منتسب جو ہوتا ہے، پھر مجتہدین فی التخریج، مجتہدین فی الترجیح، مجتہدین فی الفتاوی والواقعات والحوادث، یہ سارے اختلافات کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں؟ اخلاص اور حق اور فقہ کی بنیاد پہ۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل لکیر کے فقیر بن کے بیٹھ جائیں اور مکھی پہ مکھی مارتے رہیں۔ تو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے آپ فوت ہو گئے، آپ زندہ نہیں ہیں۔ ابن خلدون نے لکھا ہے اتباع التقالید لا یعنی ان الاموات احیاء بل یعنی ان الاحیاء اموات۔ لکیر کا فقیر بننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردے زندہ ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو زندہ تھے وہ فوت ہو گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حج پہ جانے کا ارادہ انشاءاللہ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور آپ کے لیے ہمیشہ دعاؤں کا معمول رہتا ہے۔ دور حدیث کے طلباء کے لیے زیادہ دعاؤں کا اہتمام رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو قبول فرما لے، اور یہ کتنا مبارک آپ کے لیے موقع ہے، سال ہے، بہت مبارک سال ہے کہ اس میں سارا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، آپ کے ارشادات، آپ پر درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بار بار تو یہ مبارک اور روحانی محفلیں اور یہ سال نہیں ملتے، تو بڑا اہتمام سے اس کو گزاریں، اپنے اساتذہ کا ادب احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔